کیوں عطا تارڑ صاحب نے اتنا لاؤڈلی بولا اور کیوں آپ کو واک آؤٹ کرنا پڑ گیا؟ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ٹو دا چیئرمین اینڈ ٹو دا سیکرٹری کمیٹی کہ یہ میٹنگ جو ہے 6 مہینے کے بعد آلموسٹ ہو رہی ہے اور اس سے جو ہمارا جو رول ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. ہم نے ایک خط لکھا منسٹری آف پلاننگ کو، اس پہ 17 پروجیکٹس تھے اور ان کی مالیت جو ہے 14.5 بلین تھی. تو میں نے کہا یہ کون سے پروجیکٹس تھے جو کمیٹی کے سامنے نہیں آئے اور اس پر آپ ہمیں ایک کلیئرٹی دے دیں. آئی ڈونٹ نو وہ کس اس میں موڈ میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین صاحب یا آپ کمیٹی چلائیں یا جو ہے یہ ممبر چلا لیں، یہ جو ہے ان کو پی ٹی وی فوبیا ہو گیا ہے. تو میں نے کہا مگر میں یہ جو سوالات ہیں باقی ممبران کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور میں یہاں سے واک آؤٹ کرتی ہوں. تو اس پہ جو ہے منسٹر صاحب نے کہا ایک ممبر نے ہائی جیک کیا ہوا ہے کمیٹی کو. تو میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چیئرمین صاحب نے جو ہے مجھے کہا کہ آپ بیٹھے. میں نے کہا چیئرمین صاحب آپ انڈر پریشر آ سکتے ہیں، میں نے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میری تو پریکٹس ہے، سوال کوئی کچھ بھی پوچھا جواب اپنا دیں. کیا ایسی بات تھی کہ جس پہ منسٹر صاحب نے جو ہے نا اتنا سخت ریئیکٹ کیا ہے؟ اگر ہمارا مقصد جو ہے صرف نشستن گفتن برخاستن ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں تو بڑی زیادتی ہے. منسٹر صاحب نے کوئی معذرت کی ہے ابھی تک آپ سے؟ نہیں، بالکل معذرت نہیں کی. آج بھی میں وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کرتی ہوں کہ اپنے منسٹرز کا، اپنی کابینہ کے رویے کا نوٹس لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہماری مہمان رکن قومی اسمبلیز ہیں اور جو پہلے ماضی میں سینیٹر بھی رہ چکی ہیں، سحر کامران صاحبہ. بہت شکریہ میڈم وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ بلال، اٹس اے پلیجر. اچھا میڈم، آپ کو بلانے کا مقصد ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جو کہ ابھی رونما ہوا. تھوڑا ذرا بتائیے گا بریفلی کہ کیا ہوا تھا، کیوں عطا تارڑ صاحب نے اتنا لاؤڈلی بولا اور کیوں آپ کو واک آؤٹ کرنا پڑ گیا؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے ایک ذہنیت کا ہے جو کہ ہمارے ہاں پنپ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری ہماری جو اوبلیگیشنز ہیں یا جو ہمارا کردار ہے وہ غیر فعال رہے. یہ کس قسم کی سوچ آ گئی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے قائمہ کمیٹیاں ہوں. اگر دیکھا جائے تو قائمہ کمیٹیاں جو ہیں ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے جو ہماری پرائمری رسپانسبلٹی ہے اوور سائٹ کی. تو جب 5-6 مہینے جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز نہ ہوں تو وہ جو ہے پروسیس جو ہے بہت کمپرومائز ہوتا ہے. تو یہی جب ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی 17 فروری 2026 کو، اور اس کے بعد اہم ایشوز تھے، اہم واقعات ہوئے، مگر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اب جب یہ میٹنگ 21 جولائی 2026 کو ہوئی تو پہلا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ منٹس آف میٹنگ تھا. جب منٹس آف میٹنگ آئے تو میں نے نشاندہی، پہلے تو میں نے اپنا ایک جو ہے کنسرن اور پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ٹو دا چیئرمین اینڈ ٹو دا سیکرٹری کمیٹی کہ یہ میٹنگ جو ہے 6 مہینے کے بعد آلموسٹ ہو رہی ہے اور اس سے جو ہمارا جو رول ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے نشاندہی کی کہ میٹنگ کے جو منٹس ہیں ان میں 2 اہم ایجنڈا پوائنٹس جو ہیں وہ نہیں لکھے گئے، جس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ ہماری ایک جو ہے سب کمیٹی بنی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی وی کی جو مسائل ہیں ان کا جائزہ لیا جائے. جو ایک ہم سسٹینیبل بزنس پلان مانگ رہے تھے کیونکہ پچھلے سال پی ٹی وی بڑے کرائسس کا شکار رہا. 6 مہینے سیلریز پے نہیں ہوئی، عید پہ بھی سیلریز پے نہیں ہوئی، جس پہ میں نے اسمبلی میں بھی بات کی، کمیٹی میں بھی بات کی. پھر ایک وقتی طور پر جو گرانٹ دی گئی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، اور اب جو پیمرا کی چیئر پرسن ہیں امبرین جان یہ اس وقت سیکرٹری تھیں اور ان کا اسٹیٹمنٹ تھا آن ریکارڈ کہ اگلے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے سیلریز یا اگلے جو اخراجات ہیں ان کے لیے. تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی وہ کمیٹی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. اور دوسرا یہ تھا ایک شارٹ ویو اینٹینا تھا ٹرانسمیٹر جو ریڈیو پاکستان نے 2006 میں پرچیز کیا. اب 2 دہائیاں جو ہے گزر گئیں اور وہ انسٹال نہیں ہوا. تو اس کی انسٹالیشن کے لیے بھی ایک سب کمیٹی بنی، اس کی بھی میں ممبر تھی. تو جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو میں نے کہا کہ یہ تو آبسلیٹ ہو گئی ہوگی ٹیکنالوجی. انہوں نے کہا کہ نہیں آبسلیٹ نہیں ہوئی، بالکل کارآمد ہے. تو میں نے کہا اس پہ این آر ٹی سی کی آپ ایک رائے لے لیں.
उनकी भी ऑब्जर्वेशंस थी। उन्होंने बोला कि जी जो पार्ट्स हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए, जिस कंपनी से आपने ये इंपोर्ट किया था या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनकी भी आप ओपिनियन लें। तो उस पे ये तय हुआ था कि जी जो मेंबर्स हैं उनको आगाह रखा जाएगा। तो मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट्स मिसिंग हैं, तो आप ये कर लें कि अगली जो मिनट्स हैं उनमें आप इसको शामिल करें और अगले एजेंडा में इसको रखें। जो मैं समझती हूँ कि जायज़ बात थी। एजेंडा 1 जो है, जो आइटम नंबर 1 था वो मुकम्मल हुआ। बाकी मेंबर्स के पास कोई उस पे सवाल नहीं था। हम एजेंडा आइटम नंबर 2 पे चले गए। जब सेक्रेटरी कमेटी ने एजेंडा आइटम नंबर 2 जो कि कंप्लायंस थी, जो है पिछली हमारी जो मीटिंग थी उसकी और जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, जब वो सामने रखा तो मैंने कहा जी मेरी इस पे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मैंने बताया कि जी हमारे सामने पिछली मीटिंग में पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स आए थे और कमेटी के सामने 12 प्रोजेक्ट्स रखे गए, 14 प्रोजेक्ट्स रखे गए और 14 प्रोजेक्ट्स की जो मालियत थी वो 12 अरब 12.8 बिलियन के करीब थी। और जो कमेटी ने हमें जो कंप्लायंस रिपोर्ट दी उसमें बताया कि हमने 26 मार्च को 26 मार्च या 2000 को जो है हमने एक ख़त लिखा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को, उस पे 17 प्रोजेक्ट्स थे और उनकी मालियत जो है 14.5 बिलियन थी। तो मैंने कहा ये कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो कमेटी के सामने नहीं आए और उस पर आप हमें एक क्लैरिटी दे दें। इसी तरीके से इन्होंने कुछ और डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई की थी अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में कि पीआईडी में एक ही स्टूडियो है, उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं है, या ये अब तक एक ऑब्सोलीट जो है नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइबर नेटवर्क नहीं है। तो मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, तो क्योंकि इसका ताल्लुक कंप्लायंस रिपोर्ट से है, तो एजेंडा नंबर 2 में जो कंप्लायंस रिपोर्ट थी वही डिस्कशन में थी। मैंने उस पर अपने जो कंसर्न्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, वो मैंने कही। मेरे ख्याल में 3, 4, 5 मिनट लग गए होंगे, 3 मिनट लग गए होंगे, क्योंकि मैंने तमाम पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए थे, रिपोर्ट पढ़ के हाईलाइट किया हुआ था चीज़ों को। तो मैंने अपने जैसे ही पॉइंट्स ख़त्म किए तो मिनिस्टर साहब जो हैं, आई डोंट नो वो किस उसमें मूड में थे कि उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन साहब या आप कमेटी चलाएं या जो है ये मेंबर चला लें, ये जो है इनको पीटीवी फोबिया हो गया है। और इसी तरीके से उन्होंने कुछ गैर मुनासिब उन्होंने बातें की कि जी ये पिछले एजेंडे से बाहर नहीं निकलती, इनको पीटीवी फोबिया हो गया है, फीफा वर्ल्ड कप पे बात नहीं की। तो मैंने कहा जी, मैंने पहले उनकी बात तहम्मुल से सुनी, तो मैंने कहा देखिए बात यह है कि मैं कंप्लायंस रिपोर्ट पे बात कर रही हूँ, एक बात भी मैंने एजेंडा से बाहर नहीं की और एक बात भी ऐसी नहीं की जो हमें कंप्लायंस रिपोर्ट में ना लिखी हुई हो। और क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप पे मैं क्या बात करती हूँ, तो मुझे बात नहीं करनी थी, नाइदर इट वॉज अ पार्ट ऑफ द एजेंडा। तो उस पर जो है वो फिर जो अमीन उल हक हमारे एक और मेंबर हैं, उनका टर्न था, उन्होंने कंप्लायंस पे बात नहीं की। उन्होंने कहा जी इसको छोड़ें हम। उन्होंने अमरीन जान को मुबारकबाद दी क्योंकि एज अ चेयरपर्सन उनकी फ़र्स्ट मीटिंग थी, मैं भी पहले मुबारकबाद दे चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी इसकी प्रेजेंटेशन करें। गफूर हदी साहब के पास चला गया, उन्होंने अपने कंसर्न्स दिए कि पैमरा जो है उनकी जो स्पीच है वो जो तकरीरें हैं अपोजिशन की वो नशर नहीं होती। उसके बाद जब अमरीन जान साहिबा बात करने लगी तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप 2 मिनट दे दें, क्योंकि मैं जो हूँ मिनिस्टर साहब का जो रवैया था मैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाजन वॉकआउट करूँगी। तो मैंने इनसे कहा कि जी बात यह है कि ये एक अहम मीटिंग थी और ये हमारा एक बुनियादी रोल है, और अगर मैंने कोई ऑब्जर्वेशंस देखी तो मैंने उससे बात की है। और जो पैमरा का भी पे भी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कि उनकी जो काउंसिल ऑफ कंप्लेन है वो मुकम्मल नहीं है। इसी तरीके से जो पैमरा के जो लॉ और रूल्स हैं उसके अंदर जो है प्री सेंसरशिप की कोई नहीं है प्रोविज़न। और इसी के साथ साथ जो है जो यानी सिंध की तो और आई थिंक बलूचिस्तान की जो काउंसिल ऑफ कंप्लेन है वो तो है ही नहीं, फाल ही नहीं है। फिर कुछ पोजीशंस भी खाली थी और सबसे बढ़ के सैलरीज पे नहीं हुई थी। तो मैंने कहा मगर मैं ये जो सवालात हैं बाकी मेंबरान के लिए छोड़ रही हूँ और मैं यहाँ से वॉकआउट करती हूँ। तो उस पे जो है मिनिस्टर साहब ने कहा एक मेंबर ने हाईजैक किया हुआ है कमेटी को, तो मैं उठ के खड़ी हो गई और चेयरमैन साहब ने जो है मुझे कहा कि आप बैठे। मैंने कहा चेयरमैन साहब आप अंडर प्रेशर आ सकते हैं, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये कह के मैं उठ के बाहर चली गई। मेरे पीछे पीछे अमरीन जान भी आ गई। मुझे नहीं पता किसी ने पीछे वीडियो क्लिप बनाया या नहीं बनाया, लेकिन जब मैं बाहर गई तो कुछ जो है वो मीडिया पर्सनस वो आए, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन थे, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा देखिए बात ये है कि ये हमारा जो एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम किसी भी एजेंडा पॉइंट को अंडर द कारपेट नहीं छोड़ सकते।
اور اگر ہمیں پی ٹی وی کا پہ کوئی کنسرن ہے تو ہم اس پہ ڈیفینیٹلی ریز کریں گے. ہم تو 2024 سے آپ سے مانگ رہے ہیں سسٹینیبل بزنس پلان. جو آپ کی سیلریز میں ڈسپیرٹی ہے, لوگوں کو جو سیلریز پے نہیں ہوئی, یا کیسے ایک ادارہ چلے گا. تو یہ ہمیں اس کے بدلے میں لاسٹ ٹائم جب سب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ آئے تھے انہوں نے. اب آپ بتائیں اتنی مذائقہ خیز بات انہوں نے کی. اس وقت بھی وزیر صاحب نے انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کوئی نظام ہی نہیں تھا, لوگ تصویر دکھا کے بایو میٹرکس کر لیتے. میری جو ہے ناقص فہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ کوئی تصویر دکھا کے جو ہے نا بایو میٹرکس کر سکتا ہوں. تو میں نے ان جو میری جو خدشات تھے میں نے ان کا اظہار کیا. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک ضروری چیز تھی. میں نے آج تک کمیٹی سے کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں کیا, کسی کہ کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں, یا کوئی سفارش کی ہو یا کوئی بینیفٹ لیا ہو. لیکن اگر میں ایک اپنی ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں, اس پہ منسٹر صاحب کا یہ رویہ بہت غیر مناسب تھا, اور یہ وہ ہیبیچول ہے اس بات کے. اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی سوال ہو تو وہ اپنی ایک بات کہانی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کہانی پہ جو ہے بات ختم کر دیتے ہیں. قومی اسمبلی میں ایک دفعہ سوال میں نے کیا تو انہوں نے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا جی ایس سی او کی میٹنگ ہوئی بڑی اچھی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میری تو پریکٹس ہے سوال کوئی کچھ بھی پوچھے جواب اپنا دیں. اسی طریقے سے ایک اور میٹنگ کے اندر جو ہے ایجنڈا پوائنٹ تھا تو اس کے پہ بھی انہوں نے جو ہے ادھر ادھر کی کہانی سنا دی, اور اگلے دن وہ جیو ٹی وی پہ تھے اور وہاں پہ فیصل واڈا کی کسی بات پہ جو ہے اینکر نے کہا تو ان کے کمنٹ سے کہتے جی تیاری کر کے جانی چاہیے. مجھ سے تو ایک سینیٹر صاحبہ نے پوچھا, میں نے تو ان کو بھرپور جواب دیا بہت ہی تہذیب امیز لہجے سے. تو دیکھیں منسٹر جو ہیں کمیٹیز میں جواب دہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات تھی کہ میں نے کوئی جواب منسٹر سے نہیں مانگا, کمپلائنس رپورٹ منسٹری کی طرف سے آئی تھی, میری آبزرویشنز منسٹری کے لیے تھیں. منٹس جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے آئے تھے, میری آبزرویشن اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف تھیں, ان کے سیکریٹری سے تھیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا ایسے کوئی پروجیکٹس تھے جن کی آپ نے نشاندہی کی, یا کیا ایسی بات تھی کہ جس پہ منسٹر صاحب نے جو ہے نا اتنا سخت ریئیکٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں پہلی بات یہ کہ میں نے یہی کلیئرٹی مانگی تھی کہ وہ کون سے پروجیکٹس تھے. ٹھیک ہے, منسٹری اس پہ بریف کرتی تھی کہ جی کون سے ایسے پروجیکٹس تھے. اس میں انہوں نے ہی لکھا تھا کہ جو ہے 10 پروجیکٹس جو ہے ان اپروو بھی تھے. تو یہ اس پہ ایک تفصیل بتا دیتے, مختصراً بتا دیتے, یہ کہہ دیتے کہ ہم آپ کو ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اگلی میٹنگ میں ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں. لیکن نہ پوچھنا اور اس پہ بلائنڈ رہنا, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے ایک ممبر جو ہے وہ میٹنگ کو ہائی جیک کر لیتا ہے. کیا میں نے کسی ممبر کو منع کیا کہ آپ منٹس کے اوپر کوئی آبزرویشن نہ دیں, یا میں نے کسی ممبر کو یہ منع کیا کہ آپ کمپلائنس رپورٹ پہ آپ کی کوئی آبزرویشن نہ ہو؟ کیونکہ میں دلچسپی لیتی ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں تو میں اس کے مطابق سوال کر رہی تھی. اگر ہمارا مقصد جو ہے صرف نشستن گفتن برخاستن ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں تو بڑی زیادتی ہے کہ ہم صرف آئے بیٹھے. میں تو نہ وہاں پہ کوشش کرتی ہوں کہ عادت بھی ہے میری کہ میں گھر سے باہر کوئی چائے پانی کچھ نہیں لیتی. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک قومی ذمہ داری ہے, آپ اسمبلی میں ہیں, آپ کمیٹی میں ہیں, آپ اس کو پورا کریں. پھر اسی طریقے سے پی ٹی وی پہ منسٹر صاحب کو کیا پریشانی ہے اگر ہر چیز شفافیت کے ساتھ ہے؟ یعنی اگر آپ کی سیلریز میں اتنی ڈسپیرٹی ہے, اگر آپ جو ہے اسٹاف کو سیلریز نہیں دیتے, آپ یہ دیکھیں نا اس کی امپلیکیشنز کتنی ہوتی ہیں. تو اگر میں کوئی بات ریز کرتی ہوں تو میں اپنے لیے تو نہیں کرتی, میں ایک ادارے کے لیے کرتی ہوں کہ آپ کل کو بولیں جی ایک ادارہ اور تباہ ہو گیا تو اس پہ بہتری کی گنجائش ہے. انہوں نے ہمیں مسلسل یہ کہا 2024 سے جی اگلی میٹنگ میں دیں گے, اگلی میٹنگ میں ہم آپ کو جو ہے پریزنٹ کر دیں گے ڈیٹیلز, پھر اگلی میٹنگ میں کر دیں گے. تو وہ چلتا آ رہا تھا. پھر ایک سب کمیٹی بن گئی. اب سب کمیٹی کی اگر کوئی سب کمیٹی بنتی ہے اسے 30 دن میں رپورٹ بھی تو دینی ہے نا. اگر وہ رپورٹ نہیں ہوئی اور آپ نے 6 مہینے میٹنگز نہیں کی تو اب پھر یہ کہتے ہیں کہ آسٹریٹی میجر ہے تو باقی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز نہیں ہوئی, کیا تقریبات نہیں ہوئی, کیا جو ہے پارلیمنٹری جو ہے فارن وزٹس نہیں ہوئے, سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. نہ آپ جو ہے اسپیکر سے سوال کر سکتے ہیں, نہ آپ جو ہے کسی منسٹر سے سوال کر سکتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے منسٹرز کا یہ غیر مناسب ہے. اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں ایگزیکٹوز کا فورم نہیں ہے کمیٹی, ایگزیکٹوز آر آنسریبل, تو یہ بہت ہی ایک زیادتی. اور خصوصی طور پہ آپ اپنی ایک فیمیل کولیگ کے ساتھ تہذیب امیز لہجے میں گفتگو کریں. باقی ممبرز آپ کی پارٹی کے ہیں یا آپ کے ساتھ کیبنٹ میں شریک ہیں, شاید وہ آپ پہ اعتراض نہ کریں,
लेकिन ये कि चलें, मुझे इस बात से मैं कभी नहीं देखती कि मैं किसी पॉलिटिकल ग्राउंड पे आप पे एतराज़ करूं। मैं एक प्रिंसिपल पोजीशन होती है मेरी कि, और मैं ये देखती हूँ कि जी जो मामलात हैं उनको हम खुशअस्लूबी से हल करें। जब लोग आके बैठते हैं, जब ATV वाले आके बैठते हैं, जब जो है शालीमार ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन वाले आके बैठते हैं, या जब PTV वाले ये कहते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन वाले कहते हैं किसी की पेंशन पे नहीं हुई, किसी की सैलरी पे नहीं हुई, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी तो है। हम क्या करने के, हम कोई पिकनिक करने तो नहीं आए हैं पार्लियामेंट में। तो मुझे बहुत अफसोस है कि मिनिस्टर साहब के इस रवैये पे आप अपने असर रसूख को जो है इस्तेमाल करके, या तहज़ीब अमेज़ लहजा जो है इख्तियार करके, या आप जो है कमेटी के चेयर के ऊपर असरअंदाज होके, अगर आप ये चाहेंगे कि जी कार्रवाई जो है सिंबॉलिक रह जाए और हम एक रबर स्टैम्प का किरदार अदा करें, तो मैं समझती हूँ बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, ये बताइएगा मैडम कि इस रवैये पर मिनिस्टर साहब ने कोई माज़रत की है अभी तक आपसे? नहीं, बिल्कुल माज़रत नहीं की, बल्कि मैंने देखा कि मेरी एक कोलीग जो हैं उनका बाद में जो है उन्होंने भी कोई वीडियो पे मैसेज दिया कि जी कि हमें जो है उनको रिपीट नहीं करना चाहिए जो एजेंडा है। तो बात ये है, जो एजेंडा पेंडिंग है, जो पेंडिंग है, और अगर मिनट्स में नहीं है, तो अगर देखें ना, मसला ये होता है कि बहुत सारे मेंबर्स देर से आते हैं और उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस होती है, तो उन्हें बैकग्राउंड भी पता नहीं होता, फिर वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी, और स्टेटमेंट ये थी कि जी इससे आवाम का नुकसान होता है। बिल्कुल आवाम का नुकसान होता है जब हम आवाम की बात ना करें, जब हम वहाँ पे बैठें, चाय पिएँ, खाना खाएँ और उठ के चले जाएँ, तो आवाम का बिल्कुल नुकसान होता है। मैंने तो बात आवाम ही की थी। तो मिनिस्टर साहब को तो शायद उनके अंदर, जितनी मैं समझती हूँ आजकल जो एक रवैया है मिनिस्टर्स का, बहुत गैर मुनासिब है। पहले एक मिनिस्टर साहब ने मेरी कोलीग जो है सेनेटर पलवशा खान के साथ बदलिहाजी की, उस वक्त भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया था कि आप इसका नोटिस लें, और आज भी मैं वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा करती हूँ कि अपने मिनिस्टर्स का, अपनी काबीना के रवैये का नोटिस लें। दे आर हेयर टू डिलीवर। वो इसलिए नहीं आए हैं कि उनकी कोई बादशाहत है। जहाँ पे मुझे एक चीज़ गलत लगती है, मैं उसकी निशानदही करती हूँ। आप अगर चाहते हैं कि जी हम आपकी अच्छा जी जैसे कंटेंट को भी बहुत तारीफ़ करें, उसकी तो नौबत ही नहीं आई थी। शायद कैमरा पे बात होती तो मैं डिजिटल कंटेंट की भी बात करती, लेकिन ये कि मैं उठ के चली गई। लेकिन मिनिस्टर साहब ने नहीं, उन्होंने बिल्कुल जो है, उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की होगी कि अपने मेंबर्स के ज़रिए या बाकी मेंबर्स जो हैं उन पे असर अंदाज होके वो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करें। और मैं पहले भी मैं देखती हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर भी बड़ा जानिबदाराना रवैया होता है स्पीकर साहब का भी। तो हम इत्तेहादी भी हैं, लेकिन ये कि एक सब्र तहम्मुल के साथ चलते हैं। और ख़वातीन की हम बात तो करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन हम ख़वातीन को वो जो है रोल देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और ख़ुसूसी तौर पे हम ख़वातीन जो कि रिज़र्व सीट्स पे आई हैं, तो कोई ये नहीं सोचता कि हम अपने मेल मेंबर्स को अकोमोडेट करने के लिए अपने उस राइट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वरना अगर आप जो विनिंग सीट्स हैं वहाँ तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें और हम जो रिज़र्व सीट्स पे आए, तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन हमें एक तफरीक नज़र आती है, तफरीक सेनेट में नहीं थी। जब तक जिस सेनेट में मैं रही हूँ, उस सेनेट में तफरीक नहीं थी। एक तो कदावर शख्सियत थी मेरे साथ जितनी भी थी, जो है एतजाज़ एहसन थे, हाफिज़ बदेजो थे, रज़ा रब्बानी थे, फ़रतुल्लाह बाबर साहब थे। तो एक मतलब उन जो है खुशबख्श शुजात साहिबा थी। तो मतलब हम उन लोगों के दरमियान में थे जो कि समझते थे कि पार्लियामेंट का क्या रोल है। अब जो जिस किस्म का रवैया है, ऐसा लगता है कि इनके जहन में सिर्फ पावर है कि हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमारे पास ये पावर है, हमने इसको एक्सरसाइज करना है। इनको ये नहीं पता कि जो है पार्लियामान की ज़िम्मेदारी क्या है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये ज़रा बड़ा एक इशू है कि चंद माह कबल ही वो सेनेटर पलवशा का भी आपने ज़िक्र किया, उनके साथ भी एक कमेटी में ही एक वफाकी वज़ीर ने बदतमीज़ी की, फिर दोबारा आप वाला भी इंसिडेंट हुआ। तो क्या आपने पार्टी में शिकायत की है, बिलावल भुट्टो साहब से शिकायत की है इन वज़रा के रवैये पर? देखिए, मैं बिल्कुल एक असूल के मुताबिक चलती हूँ। मैंने एक ख़त लिखा है जो चेयरमैन कमेटी को लिखा है, और उसकी कॉपी जो है वो मैंने चीफ विप जो हमारे हैं मीर इजाज़ चखानी, मैंने उनको भिजवाई है।
تو کیونکہ ابھی سیشن میں نہیں ہے اسمبلی، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اسلام آباد میں ہے یا نہیں ہے. ان کے آفس میں نے بھجوا دی ہے، چیئرمین کو مل گئی ہے، اور میں نے اس کے اندر جو میرے خدشات تھے اور جو میری آبزرویشنس تھیں اور جو کنسرنس ہیں میں نے ان کا بالکل اظہار کیا ہے، اور بالکل وضاحت سے لکھا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آئی اسٹرکٹلی فالو دا رولس. میں نے کوئی بات ایجنڈا سے باہر نہیں کی، آئی واز اسٹرکٹلی آن دا ایجنڈا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جن چیزوں کی نشاندہی کی وہ اسی ڈاکومنٹس پہ بیس تھی جو کہ ہمیں ملے. اور میں نے تیسری بات یہ کہنا کہ جی ایک ممبر کمیٹی ہائی جیک کر لیتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے جائیں، آنکھوں کو بند کر کے جائیں اور کچھ پڑھیں نہیں اور کسی چیز کی نشاندہی نہ کریں، تو پھر مجھے بتائیں کہ قائمہ کمیٹیز کا جو رول ہے وہ کیا ہے. پرویشا صاحبہ نے بھی ایک بہت جائز سوال کیا تھا اور میں نے بھی ایک بہت جائز سوال کیا تھا. اس جائز سوال کو یہ کہا جائے کہ جی باقی ممبرس نہیں نے بات نہیں کی، تو میں نے تو کسی کو نہیں روکا کہ جی میں نے جو ہے منٹس آف میٹنگس پہ اپنی آبزرویشنس دی ہیں. اس کے بعد جب تک ایجنڈا پوائنٹ 2 نہیں آیا میں خاموش بیٹھی. اگر کسی ممبر کے پاس نہیں تھی آبزرویشنس تو انہوں نے نہیں بات کی. اسی طریقے سے میں نے تو کسی کو نہیں روکا کہ آپ کمپلائنس رپورٹ پہ اپنی کوئی آبزرویشنس نہ دیں یا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ اس پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے تو انہوں نے نہیں کی. لیکن اگر میں نے ایک چیز دیکھی اور مجھے لگا کہ اس خامی کی نشاندہی کرنا ضروری ہے تو میں نے اس کی نشاندہی کی. تو اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ غلط کیا چیز تھی اور یہ تہذیب آمیز رویہ کیوں اپنایا گیا. اور یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. منسٹر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک اتھارٹی ہے ایز اے منسٹر تو وہ اپنی وزارت میں چلائیں نا. قائمہ کمیٹی کے اندر آ کے وہ ممبرز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، اور ہمیں ہمارا جو ایک بنیادی رول ہے، ایک جو پرائمری رول ہے اوور سائٹ کا، اس کو ادا نہ کرنے دیں. تو ڈیفینیٹلی پھر میرے پاس ایک واحد راستہ یہی بچتا تھا کہ میں جو ہوں وہاں سے واک آؤٹ کروں. تو میں وہاں سے واک آؤٹ میں نے کیا اور میں سمجھتی تھی یہ ایک بہتر جو ہے طریقہ کار تھا. اچھا، آخر میں میڈم یہ بتائیے گا، یہ جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ خصوصاً، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بیان بازیاں ہوتی ہیں. آج کل پھر کشمیر کے الیکشن ہیں تو ایک دفعہ پھر سے نون لیگ کی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی نون لیگ پر تنقید شروع ہے. کیا یہ جو پیپلز پارٹی کے اتحاد سے نون لیگ کی حکومت قائم ہے، اس کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی نہیں خطرہ؟ دیکھیں، آپ کو بلال ایک چیز کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں ہے اس لیے کہ ہم پارلیمنٹ کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور جمہوریت کی جد و جہد کو بھی. ہمارے کارکنوں نے نہیں صرف بلکہ ہمارے قائدین نے اس جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. ہم نے ماشاء اللہ کا مشکل ترین وقت دیکھا ہے. ہمارے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی جمہوریت کے لیے جد و جہد تھی. ہم نے وہ تمام تلخیاں جو ماضی کی تھیں ان کو بھلا کے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اور وہ خود چل کے جدہ آئی تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملی تھی. اگر ہم ماضی کی تلخیاں اور بیانات کو کا جائزہ لیں تو شاید بہت سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا. لیکن یہ ان کا ویژن تھا. اسی ویژن کو ہم لے کے آگے چلے ہیں کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے، ہمیں جمہوریت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. آج اگر ہم پارلیمنٹ سے باہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کابینہ کا حصہ اسی لیے نہیں بنے کہ آپ کو بالکل موقع ملے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے جو امور حکومت ہے وہ چلائیں. لیکن اس سے جو ہمارا بنیادی کردار ہے کہ ہم آپ کی غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی کریں وہ ختم نہیں ہوتا. تو اگر ہم پارلیمنٹ میں ہیں تو ہم جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہیں. اگر ہم آج خود بھی واک آؤٹ کر جائیں کیا ہوگا؟ یہ سسٹم ڈیریل ہو جائے گا. تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے بعد جو ہے سسٹم ڈیریل ہو جائے؟ یہ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں کہ جس جماعت کے بغیر آپ کا کورم مکمل نہیں ہوتا، آپ کے ممبران کی دلچسپی یہ ہے، آپ کے وزراء حاضر نہیں ہوتے، جو ہے اپوزیشن روزانہ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کورم، اور جو ہے کارکردگی نہیں، جو کارروائی ہے وہ نہیں چلتی جو نئے قومی اسمبلی کی. تو آپ کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ ایک جماعت جو ہے پوری سنسیریٹی کے ساتھ ڈیلیور کر رہی ہے تو اپنے وزراء کو سمجھائیں. اور یہ کوئی یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے غیر مناسب بیانات کشمیر کے معاملے میں بھی دیے ہیں، آج جس تناؤ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کرائسس، اس کی وجہ وہی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایک جو ہے نا سوچوں کے اندر ایک جو ہے ایسا ایک غرور آ گیا ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں وہ جائز ہے اور ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے.
تو پیپلز پارٹی جو ہے یقیناً ہماری جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم آئل کے اس طرف جا کے بیٹھ جائیں، لیکن ہاں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پارلیمنٹ اپنا جو ایک مدت ہے وہ پوری کرے، اور ہم جہاں پہ بھی ہم نے حکومت بنائی ہے اپنے جو ووٹ ہمیں ملے ہیں اس کے مطابق بنائی ہے، جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق بنائی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہ پورے ملک میں، چاہے وہ کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یا چاروں صوبے ہوں، پاکستان یا وفاق ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی دونوں ایوانوں میں اور اسمبلیوں میں تمام پاکستان سے ہے. تو ہم اس کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں، اور ہم اس آئین کے جو ہے خالق بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں. بہت شکریہ میڈم وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو، بہت شکریہ.